السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے اس مسجد اسماعیل میں ہر سال ہمارے نوجوان علماء آخری تاخرات میں تراویح میں قرآن سناتے ہیں، اور اسی طریقے سے تراویح کے بعد ایک مختصر نعت قرات کا پروگرام بھی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج بھی اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی انشاءاللہ آج کی اس تقریب میں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، پھر اس کے بعد نعت پڑھیں گے ہمارے علماء کرام، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام ہے یہ ختم ہوگا، اس کے بعد آپ سب لوگ اپنے انفرادی عبادت میں لگ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی میں آج کے اس پروگرام کی ابتدا کرنے کے لیے قاری عباد اللہ قاسمی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کلام اللہ شریف کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کے عمر میں، علم میں، دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی بلائیوں سے مالا مال فرمائے اور اضافہ فرمائے۔ اب میں کلام اللہ شریف کی تلاوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں دعائے عقیدت پیش کرنے کے لیے مولانا ارشاد صاحب حضرت شاگرد امام و خطیب مسجد حسن عادل نگر کو دعوت دیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت،
تو تا ہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو تا ہر عمر مصطفیٰ سے بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، مولانا نے بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت شیریں لہجے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ اشعار پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کو اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے، اور ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ ایک اور نعت باقی ہے، اس کے بعد ہم لوگ انفرادی اعمال کے لیے لگ جائیں گے۔ اس سے پہلے ایک ضروری بات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ نہیں بلکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 6 مہینوں سے فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو حالات چل رہے ہیں وہ ہم پر چھپے ہوئے، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور ہم سب لوگ اس سے واقف ہیں۔ جب یہ حالات فلسطین کے اوپر شروع ہوئے تھے اس وقت ہم سب لوگ اس سے متعلق بہت زیادہ ریاکشنز دیتے تھے، اور اس سے متعلق بہت زیادہ اپنے درد کا احساس جتلاتے تھے، لیکن جیسے جیسے معاملہ تھوڑا آگے بڑھا تو جس طرح دنیا کے دیگر اسلامی حکومتوں کے بادشاہ اس معاملے کو بھلا بیٹھے، اس طرح ہم لوگ بھی دھیرے دھیرے اس معاملے کو لائٹ لینا شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ افسوس اور ہمارے لیے بہت زیادہ شرم کی بات ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں وہ سارے آپس میں بھائی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے بھائی کو بے گھر کر دیا جائے، آپ کے بھائی کو شہید کر دیا جائے، آپ کے بھائی کے بچوں کو شہید کر دیا جائے، اور آپ کا بھائی بے بس ہو جائے اور آپ کا بھائی بے گھر ہو جائے، تو کیا میں اور آپ اس کو لائٹ لیں گے؟ کیا میں اور آپ اس کو معمولی ایشو سمجھ کر چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں دن اور رات اپنی پوری طاقت، اپنی پوری صلاحیت لگا کر کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن فلسطینی مسلمان جو کہ ہمارے ایمانی بھائی ہیں، ان کے تعلق سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہر کسی کو اس کے تعلق سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے لہٰذا ہم کچھ نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس موضوع پر بولتے رہنے سے، اس موضوع سے متعلق جو خبریں آتی ہیں ان خبروں کو دوسروں تک بھیجتے رہنے سے، اور اس موضوع سے متعلق کچھ نہ کچھ جو ہماری طاقت اور ہماری حیثیت میں ہے اس کو کرتے رہنے سے انشاءاللہ کل قیامت کے دن کم از کم اللہ کے پاس یہ بول پائیں گے کہ اللہ ہم اس وقت کچھ نہ کچھ اس موضوع پر کام کیے تھے۔ اور انشاءاللہ ہماری محنتیں، ہماری دعائیں، ہماری کوششیں اللہ رائگاں نہیں کریں گے، بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور اس پورے کے پورے ایشو پر پڑے گا۔ تو اسی کے چلتے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ الگ الگ ویڈیوز، الگ الگ فوٹوز آپ لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں ان پلیٹ فارمز کے تھرو آتے رہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹس، یہ کمپنیز اسرائیل کی ہیں،
اور ان کمپنیز کی جو انکم ہے اور ان کمپنیز کا جو منافع ہے، یہ منافع اور یہ انکم ہمارے ان فلسطینی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی جان لینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو پروڈکٹس، یہ جو کمپنیز ہیں، ان کے پروڈکٹس مکمل بائیکاٹ کریں۔ تو آج کی اس آخری تاخیرات میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، یہاں پر ہمارے بہت سارے علماء ہیں، ماشاءاللہ نوجوان علماء ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے دیگر ہمارے بھائی بھی ہیں، اور ویڈیو کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ جب یہ بات دیگر مسلمانوں تک پہنچے گی، ان سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم لوگ اس موضوع کو نہ بھلائیں، یہ جو ایشو چل رہا ہے اس ایشو کو ہرگز نہ بھلائیں۔ ان کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، پریکٹیکلی وہ جو ایشو ہے اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جو پلیٹ فارمز ہمارے سوشل میڈیا کے، اس کے ذریعے سے اس کو کنڈیم کرتے رہے، اس کے ذریعے سے اس کی مذمت کرتے رہے۔ یہ پہلا کام۔ ہمارا واٹس ایپ اسٹیٹس ہے، اس میں وی سپورٹ فلسطین، وی اپوز اسرائیل، اس طرح کے جو پوسٹس آتے رہتے ہیں جو فلسطینی مسلمانوں کے حق میں ہوتے ہیں، ان پوسٹس کو شیئر کرنا، اور اسی طریقے سے اسرائیل کی مذمت کرتے ہوئے جو پوسٹس آتے رہتے ہیں اس کو اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر شیئر کرتے رہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ یوٹیوب وغیرہ کا جو الگوریدم ہوتا ہے، اس کا جو سسٹم ہوتا ہے نا، اس پر جب کسی موضوع پر بار بار بات ہوتی ہے تو وہ موضوع خود بخود لوگوں کو یوٹیوب شو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب لوگ فلسطینی مسئلے کو دیکھتے رہیں گے، اس کو شیئر کرتے رہیں گے، اس کے تعلق سے بات کرتے رہیں گے، تو یوٹیوب کا جو الگوریدم ہے، یوٹیوب کا جو سسٹم ہے، وہ اس موضوع کو اوپر لاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی یوٹیوب کھولتا ہے تو اس کو وہ موضوع دکھائی دیتا ہے، وہ ٹاپک پر ویڈیوز دکھائی دیتے ہیں، جس سے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ بڑی طاقتوں اور صلاحیتوں کے مالک ہیں، انہوں یہ ایشو کو دل کو لے کر کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو کام ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے جو فارن کنٹریز ہے، وہاں پر غیر مسلم، عیسائی، یہاں تک کہ یہودی بھی سڑکوں پر آ کر اسرائیل کے خلاف اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو اس کا یہ اثر ہے۔ نمبر 1 کام یہ کرنا ہے کہ سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ جہاں بھی ہمیں بولنے کا موقع ملتا ہے، فلسطین کی سپورٹ میں اور اسرائیل کے خلاف بولنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 ضروری کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جتنے کمپنیز ہیں، جان جائے تو جائے، ان کمپنی کے پروڈکٹس کو خریدنا نہیں۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ ابھی بہت شرم کی بات ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں بعض افطار پارٹیز میں دیکھنے کو ملا کہ اسرائیلی جو پروڈکٹس ہیں، ان کے جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں، وہ رکھے جا رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ اسرائیلی پروڈکٹس خرید رہے ہیں تو ہم اپنے بھائیوں کے قتل کے لیے پیسے دے رہے ہیں، فنڈنگ کر رہے ہیں، جو کہ ایک منافقانہ عمل ہے۔ تو اس لیے اس سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ یہ پروڈکٹس ہیں، الحمدللہ ہمارے ایک مقتدی وسیم بھائی اس کی پوری ایک لسٹ بنا کر، اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے مستقل اس کو ہائی لائٹر کے ذریعے سے ہائی لائٹ کر کے مسجد کو جا کر لگا کر آئے ہیں، اور یہ کچھ 10 یہاں پر بھی مجھے لا کر دیے ہیں تاکہ ہمارے جو ساتھی علماء یہاں پر آئے ہیں، وہ لوگ بھی لے جا کر اس کو اپنے مسجدوں میں لگائیں گے بول کر۔ اور اس کو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے مساجد میں اس کو لگائیں تاکہ جو آنے والے مسجدوں میں ان کو معلوم ہو، اس لیے کہ اس میں ایسی کمپنیز ہیں جو بہت پاپولر ہے اور ہم لوگ اس کو جنرلی یوز کرتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، جیسے میکڈونلڈس، KFC، اسٹاربکس۔ بہرحال یہ تو ذرا بڑے کمپنیاں ہیں، ہمارے علاقوں میں اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہے، لیکن کوکا کولا، فینٹا، تھمس اپ آرام سے استعمال کرتے ہیں۔ گزشتہ کچھ دن پہلے دیکھنے کو ملا تھا۔ اور لیس ہے، ہمارے بچوں کو لے کر اب بھی کھلاتے ہیں، کرکرے ہے، کٹ کیٹ ہے، ڈیری ملک ہے، اور جلیٹ ہے، جلیٹ جو وستر آتا ہے نا، شیور، وہ ہے، اور اسی طریقے سے پانڈس ہے۔ یہ سب آرام سے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ویم ہے، ڈش واش ویم ہے، اسپرائٹ ہے، کلوز اپ ہے، ہرشیز ہے، ہرشیز کے جو ساسا وغیرہ آتے ہیں وہ ہے، بورنویٹا ہے، اور ڈو ہے، نیویا ہے، ایریل ہے، ٹائڈ ہے،
لکس ہے, نائک ہے, اورل بھی ہے, سنسلک ہے. تو ایسے فیمس 7 اپ ہے, نیسکیف ہے, پوما ہے, کولگیٹ ہے, اس طرح کچھ کیڈبری ہے, یہ وکس ہے, یہ سب سرف ایکسل ہے, یہ سب ہم لوگ اپنے گھروں میں جب کو استعمال کرتے ہیں سو پروڈکٹس ہیں. تو جب ہم لوگ عید کے لیے یا پھر جب بھی مہینے کا سودا خریدنے جاتے ہیں نا, یہ سب ذہن میں رکھ لے کو, یہ چھوڑ کر دوسرے خریدنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو ہمیں بھی بائیکاٹ کرنا, ہمارے سرکل میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بتانا کہ بھائی یہ پروڈکٹس اسرائیلی پروڈکٹس ہے, جان گئے تو بھی یہ پروڈکٹس خریدنا نہیں, ان کو بولنا. ہمیں کیا بھی برانڈڈ استعمال کریں نہیں تو کیا بھی لو کوالٹی کے آدمی ہو جاتے نہیں, مر جاتے نہیں, کیا بھی اس کے واسطے اسے ذہن میں رکھ لے کو, یہ نہیں تو نہیں, دوسرے اس کے بدلے میں جو لوکل پروڈکٹس ہیں اسے سپورٹ کریں گے, لوکل پروڈکٹس خریدیں گے. اس سے کیا ہے, ہم لوگوں کو فائدہ ہوتا, ہمارے جو انڈیا کے پروڈکٹس ہیں ان لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ ہوتا. تو ایک کام. تیسرا اہم اور ضروری کام یہ ہے کہ ہماری کوئی دعا فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کیے بغیر ختم نہیں ہونا چاہیے. ہر دعا میں, تاقراتوں میں, تہجد میں, جب بھی ہم لوگ دعا کرتے, افطار کے وقت میں, فرض نمازوں کے بعد, جب دعا قبول ہوتی بلکہ اللہ کے نبی بولے وہ پورے موقع میں فلسطینی بھائیوں کے واسطے دعا کرنا. یہ 3 کام انشاءاللہ ہمیں کر لیے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان محنتوں اور کوششوں کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ظاہر کریں گے. اور کل قیامت میں کم از کم کل ہم لوگ اس سے اللہ کے سامنے بول سکتے ہیں کہ اللہ ہم لوگ بھی کچھ کرے تھے. تو یہ 3 کام ذہن میں رکھیں. نمبر 1, اس کے تعلق سے سوشل میڈیا وغیرہ میں بولتے رہنا, پوسٹ وغیرہ شیئر کرتے رہنا. نمبر 2, اس کے جو پروڈکٹس ہیں اس کو مکمل بائیکاٹ کرنا. نمبر 3, اپنے فلسطینی مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہنا. اتنا انشاءاللہ ہم لوگ کر لیں تو کافی ہے. آج کی یہ آخری تاخرات ہے نا, اس میں یہ پیغام, تاخرات کا تو کمپلسری, رات میں آسمان سے فرشتے آتی, وہ صبح تک رحمت رہتی, وہ اس میں دعا کرے تو وہ خالی بولنا کیا بھی ضروری نہیں. تاخرات کا تو اصل میں عبادت کرنا سو, اس میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ بولنے کی ضرورت رہتی. تو آج کی اس آخری تاخرات میں میں آپ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر دل کی گہرائی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو فلسطینی پروڈکٹس ہیں اس کا بائیکاٹ کریں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اللہ سے خوب دعائیں کریں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور انشاءاللہ میری ان باتوں کا خیال رکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی, ہم تمام مسلمانوں کو بھی ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جلد از جلد اللہ تبارک و تعالی فلسطینی مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے اور ان کو کامیاب فرمائے. اور جو اسرائیل ہمارے ان مسلمان بھائیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اسے نیست و نابود فرمائے, تباہ و برباد فرمائے, صفحہ ہستی سے ختم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب آخر میں انشاءاللہ ایک نعت پڑھی جائے گی, اس کے بعد ہمارا پروگرام ختم ہوگا. تو نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں ہمارے دوست مولانا عبداللہ احمد بلگرامی قاسمی, امام و خطیب مسجد عائشہ مرکز گلزار پیٹ کو دعوت دیتا ہوں. درود شریف پڑھیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میری الفت
مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اور یہ ایک عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا، جسے شاعر نے اشعار میں کہا ہے، اپنے روضے میں زندہ ہے میرے نبی، اپنے روضے میں زندہ ہے میرے نبی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، اپنے روضے میں زندہ ہے میرے نبی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے
ماشاء اللہ مولانا نے بہت ہی مزیدار انداز میں بہت ہی قیمتی اور بہت ہی انمول اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش کیے. میں مولانا کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں اور ان کے اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. الحمدللہ یہاں تک ہمارے اس رات کا جو اجتماعی پروگرام تھا وہ ختم ہوتا ہے. مختصر دعا کر کے اس پروگرام کو ختم کر دیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ انفرادی یعنی الگ الگ طریقے سے آپ لوگ صلاۃ التسبیح ہو، عمر قضا ہو یا پھر صلاۃ التوبہ ہو، تہجد ہو، جو بھی آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. دعا کرتا ہوں. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. مولا کریم ہم بے شک بہت بڑے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، مجرم ہیں. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنا تعلق نصیب فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما. اے اللہ تیرے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیرے منہیات سے رکنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تجھے راضی کر کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. پیارے اللہ اس دنیا کی جو مختصر سی زندگی ہے، اے اللہ اب تک کی جو زندگی جیسے تیسے گزر گئی، اے اللہ اس کو معاف فرما کر اللہ ہماری جو بچی کچی زندگی ہے، اے اللہ تیرے رضا کے خاطر گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیرے رضا کے خاطر گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مولا تو نے رمضان جیسا عظیم مہینہ ہمیں نصیب کیا. اے اللہ اس میں روزوں کی توفیق نصیب فرمائی، تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اے اللہ اس مبارک مہینے کی جیسی قدر کرنا تھا یقیناً مولا ہم نہیں کر سکے، یقیناً مولا ہم نہیں کر سکے. اللہ ہم دل کی گہرائیوں سے توبہ کرتے ہیں. اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں. پیارے اللہ معاف فرما دے، پیارے اللہ معاف فرما دے. اللہ ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اس مبارک مہینے میں کی ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لے، اللہ اس کو قبول فرما لے. اے اللہ رمضان کی یہ آخری تاقرات ہے. اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے. پیارے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، پیارے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ تیرے نبی نے، اے اللہ تیرے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کروانے والے پر لعنت بھیجی ہے. اے اللہ اس لعنت پر تیرے نبی نے آمین کہا ہے. اے اللہ رمضان کے اس مہینے میں ہماری مغفرت نہیں ہوگی تو مولا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اے اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اے اللہ ہم تو لٹ جائیں گے. پیارے اللہ تیری ذات بہت عظیم ہے. اے اللہ تیری کبرائی بہت بڑی ہے. اے اللہ تیرا رحم بہت وسیع ہے. اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے. اللہ ہم گناہ گاروں پر رحم فرما دے. اے اللہ تو ہمیں بخش دے گا تو مولا کریم کوئی تجھے نہیں پوچھے گا. بس مولا ہماری اے اللہ ہماری زندگی سنور جائے گی، ہمارے آخرت سنور جائے گی. پیارے اللہ بخش دے، اے اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے. اے اللہ امت مسلمہ میں جتنے لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان تمام کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما. اے اللہ امت مسلمہ میں جتنے لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، مولا کریم قرض سے نکلنے کی شکل صورت حلال میں مہیا فرما. اللہ امت کی جو نوجوان بیٹیاں بغیر نکاح کے ہیں، اللہ تو ان کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما. اللہ امت کے جو نوجوان روزی کی تلاش میں ہیں، پیارے اللہ تو انہیں حلال روزی مہیا فرما. پیارے اللہ امت کے جو بوڑھے بیماریوں سے سسک رہے ہیں، اللہ ان کے حق میں تو عافیت کے فیصلے فرما. پیارے اللہ بہت سارے ہمارے بھائی، اللہ بہت ساری ہماری بہنیں گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، مولا کریم اب اس
اس سال وہ ہمارے ساتھ اس رمضان کے مہینے میں نہیں رہے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ جتنے اللہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے اعزاء و اقارب، ہمارے آس پڑوس میں رہنے والے، اے اللہ جتنے لوگ دنیا سے چل بسے ہیں، اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ پیارے اللہ خصوصیت کے ساتھ اے اللہ ہم تمام مسلمان، اے اللہ ہم تمام حاضرین مجلس، پیارے اللہ تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ بھیک مانگ رہے ہیں، یہ گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ فلسطینی مسلمان مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ پیارے اللہ وہ تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ وہ تیرے سہارے جی رہے ہیں۔ پیارے اللہ وہ ہر طرح کی دشمن طاقتوں کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، تیرا نام لے رہے ہیں۔ پیارے اللہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا اللہ کہاں ہے، اللہ رحم فرما دے، اللہ ان کی مدد و نصرت فرما دے۔ اے اللہ جو اسرائیل ظلم ڈھا رہا ہے، پیارے اللہ تو اسے نیست و نابود فرما، صفِ ہستی سے ختم فرما۔ پیارے اللہ مسلم حکمران اور مسلم امہ کو اے اللہ اس موضوع پر فکر کرنے کی اور اس موضوع پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پیارے اللہ ہم تمام مسلمانوں میں ایمانی بیداری نصیب فرما۔ پیارے اللہ ہم تمام مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق، بھائی چارگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے نبی نے ہمیں جو اخلاق سکھائے تھے، اے اللہ ان اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بڑوں کی قدر کرنے کی، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی، اے اللہ علماء ائمہ اور قوم کے جو صالحین ہیں، اے اللہ ان کی عزت کرنے کی مولا کریم تو ہم تمام لوگوں کو توفیق نصیب فرما۔ پیارے اللہ یقیناً ہماری بے شمار ضرورتیں ہیں، اے اللہ ہماری ہر ضرورت کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر ضرورت کو وقت پر اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ پیارے اللہ جو حاضرین مجلس ہیں، اللہ ان میں سے جن کی جو جائز تمنا ہے، آرزو ہے، مولا کریم تو اس کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ پیارے اللہ شب قدر ہمیں نصیب فرما اور اس میں عبادت کی توفیق تو ہمیں نصیب فرما۔ پیارے اللہ اے اللہ جتنے لوگ ہم سے دعاؤں کی درخواست کیے تھے، یا پھر جن پر ہمارا حق ہے، یا پھر جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، اللہ ان سب کے جائز تمناؤں کو، آرزوؤں کو تو پوری فرما۔ اے اللہ خصوصیت کے ساتھ اے اللہ ہمارے جتنے نوجوان علماء آج کی اس رات میں یہاں پر شریک ہیں، اے اللہ ان میں سے نہ معلوم کہ کون تیرا پسندیدہ اور قریبی ہے، اے اللہ ان تمام علماء کو یہاں پر جو آئے ہیں اپنا وقت نکال کر، اللہ اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لین سے دعائیں مانگی ہیں، اللہ ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جتنے شرور و آفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے، اللہ ان تمام سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ صلی یا رب علی النبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔